بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور اداروں کو یہ پیغام بھیجا ہے اور اپنی جو کنڈیشن ہے وہ سامنے رکھی ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں پر انٹرنیشنلی ایران امریکہ آمنے سامنے ہیں اور ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، مکمل سیز فائر نہیں ہوا، جب تک ان کے درمیان ایک پرماننٹ ایگریمنٹ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک جنگ ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، چاہے پاکستان میں ہو جائے، پاکستان کروا دیں یا پھر کوئی اور ملک کروا دیں۔ ایک مرتبہ یہ پرماننٹ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس وقت خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں عرب ممالک کے اوپر، وہ خطرات کے بادل اس وقت ختم ہوں گے، ورنہ اتنی دیر تک یہ خطرات کے جو بادل ہیں منڈلاتے رہیں گے۔ اب خطرہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت، آپ ذرا امیجن کریں کہ جنگ ہوئی ہے امریکہ ایران کے درمیان، امریکہ کا نقصان چلیں اپنی جگہ موجود ہے، اس نے تو براہ راست اس جنگ میں شرکت کی، جس کی وجہ سے اس کو ٹیکنالوجی کا، میزائلوں کا، باقی چیزوں کا نقصان ہوا۔ نمبر 2، دوسرا جو اس کے اندر فریق تھا وہ تھا ایران نے بھی بھرپور آگے سے جوابی حملے کیے، رد عمل دیا، سب کچھ کیا، تو اس کا بھی نقصان ہوا۔ اب یہ جو عرب ممالک ہیں، ان کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی پاکستان کو یہ بھرپور سپورٹ کی۔ اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا کہ آپ یہ ایگریمنٹ کروا دیں امریکہ ایران کے درمیان، اور اس کے لیے اب پہلا راؤنڈ ہوا، دوسرا راؤنڈ ہوا ہی نہیں، ایران آیا، اس کے وزیر خارجہ آئے، یہاں رکے بغیر واپس چلے گئے، امریکی ڈیلیگیشن نہیں آیا، معاملہ پھنس گیا۔ اب ضرورت پڑ گئی ہے عرب ممالک کو ایک ایسے شخص کی جو کہ نہ صرف امریکہ ایران کے درمیان دوستی کروا سکے، بلکہ جو یہ اسرائیل ہر روز آ کے یہاں پر سازش کرتا ہے، یہاں پر جو یہودی اور صہیونی طاقتیں ہیں حملے کرتی ہیں، کبھی شام کے اوپر، کبھی عراق کے اوپر، کبھی یمن کے اوپر، کبھی لبنان کے اوپر، کبھی مصر کے اوپر، کبھی اردن کے اوپر، کبھی ایران کے اوپر، تو اس کو بھی لگام ڈالا جائے، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، اس کو بھی کسی طرح سے کھینچا جائے۔ یہ جو اسرائیل کو کنٹرول کرنے کا پلان ہے یہ کوئی نہیں کر پا رہا۔ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف تو جا کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، کیونکہ ان کی جو جائیدادیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، ان کی جو بینک بیلنس ہے، ان کی جو فلیٹس ہیں، ان کی جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ تو باہر پڑی ہیں یہودیوں کے بینکوں کے اندر یا یہودیوں کی کمپنیوں کے اندر، ساری ان کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ تو یہ کس طرح سے اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اسرائیل کے خلاف یہ محاذ کھول سکتے ہیں؟ اس وجہ سے یہ پاسبل نہیں۔ یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جس کا کوئی وہاں پر انٹرسٹ نہیں، جس کا کوئی مفاد نہیں، جس کا وہاں پر کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ اسٹیک نہیں۔ وہ نہ زرداری خاندان ہے، نہ شریف خاندان ہے، ان کے تو وہاں پر دولت، جائیدادیں، پیسہ، ان کی پراپرٹیز، فلیٹس، باقی چیزیں۔ اب وہ پاکستان کے اندر، یہ محمد بن سلمان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے، انہیں پہلے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے سامنے اگر کسی نے انکار کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کا، اور عمران خان نے کہا۔ نمبر 2، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، ریکگنائز کرنے سے انکار کیا تو عمران خان نے کیا۔ تو یہ اب کیٹیگوریکلی محمد بن سلمان نے پاکستان کو یہ پیغام بھیجا، طاقتور اداروں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہیں کہا ہے کہ رہائی نہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں، پبلک کے انٹرسٹ میں نہیں، لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو، خاص طور پر عالم اسلام کو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اور یہ
محمد بن سلمان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے، انہیں پتہ ہے اس بات کا، اور یہی جو پیچھے یہودی صہیونی طاقتیں ہیں وہ اصل میں چاہتی ہیں. آج اگر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ جاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یا شہباز شریف، یہ دونوں اصل میں لیجیٹمیسی لینا چاہ رہے ہیں. وہ لیجیٹمیسی جو کہ پاکستان کے اندر ان کو نہیں مل رہی. جتنی دیر تک پبلک سپورٹ نہیں ہوگی، عوام کی حمایت نہیں ہوگی، ان کو لیجیٹمیسی نہیں ملے گی. جو ان کی پوزیشن ہے ایک غیر آئینی قسم کی، وہ قائم رہے گی. تو شہباز شریف کی موجودہ سسٹم کی، موجودہ نظام کی پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے جو لیجیٹمیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے حاصل کر لیں. وہ حاصل نہیں کر پا رہے، وہ مل نہیں رہی. اور اب تو ویسے ہی معاملہ لٹک گیا، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ ایک مرتبہ ایگریمنٹ ہو جائے گا ایران امریکہ کے درمیان، ٹرمپ کو یہاں پر بلائیں گے اور یہاں پر ہم اس چیز کا چرچا کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، اس چیز کو بڑھائیں گے کہ ہم نے یہ ڈیل کروا دی، ایگریمنٹ کروا دیا اور اب ٹرمپ جو ہے ہمیں لیجیٹمیسی دے. یہ ان کی کوشش ہے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں. اور یہ سارے معاملات اب چل رہے ہیں، یہ اسی چیز کے مرہون منت ہے کہ ڈیل ہو جائے. ڈیل اب ہونے والی نہیں، ایران جو ہے اب اس میں سے نکل گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو ان کے لیجیٹمیسی مل جاتی. ڈیل نہیں ہوئی تو اب پوری دنیا ایک بار پھر اس کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. اب جو خطرات اس وقت آ چکی ہے اس کو ٹیکل بھی کرنا ہے، ہینڈل بھی کرنا ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے محمد بن سلمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی اب کتنی ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے صرف ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس، رہائی. اور وہ جو ریلیز ہے عمران خان کی بڑی ضروری ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے، نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے. کیونکہ پاکستان میں اگر وہ رہائی ہوتی ہے تو اسٹیبلٹی یہ بہت بڑا فیکٹر. ابھی دیکھیں سعودی عرب نے پاکستان کے اندر تقریباً 3-4 ارب 5 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے. یو اے ای تو انویسٹمنٹ اپنی نکال کے لے گیا. تو سعودی عرب نے کہا ہے کہ آپ اگر اسٹیبلٹی لاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آئے گی؟ وہ آئے گی عمران خان کے ذریعے. عمران خان کو اگر آپ آزاد کرتے ہیں، رہا کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائی کا جو سلسلہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، وہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ جتنا جلدی سلسلہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے، اتنا ضروری ہے تاکہ یہاں پر حالات نارمل ہو جائیں، اکنامک ایکٹیویٹی اور یہاں پر انویسٹمنٹ، تمام چیزیں آ سکیں. یہ محمد بن سلمان کی جانب سے دونوں عالم اسلام کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے. اب پاکستان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور اداروں کو یہ باور کروا دیا گیا، ان کو ریلائز کروا دیا گیا کہ رہائی کتنی ضروری اور ناگزیر ہے.